الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین ناظرین، ہر مسلمان نماز میں کھڑے ہو کر اپنے رب کے سامنے اپنے رب سے یہ اقرار کرتا ہے، یہ وعدہ کرتا ہے کہ اے اللہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ جب کہتے ہیں ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، مطلب یہ کہ آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، کسی کو معبود نہیں سمجھتے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ آپ ہی، جب ہی کا معنی کیا تو مطلب یہ نکلا کہ آپ کے علاوہ کسی اور کو مددگار نہیں سمجھتے، کسی اور کو مشکل کشا حاجت روا نہیں سمجھتے، مددگار آپ ہی ہیں۔ یہ جمہور کا عقیدہ ہے، اور جمہور نے قرآن کریم کی اس آیت اور دیگر آیات سے، احادیث مبارکہ سے استدلال کرتے ہوئے یہ عقیدہ نظریہ رکھا امت کے سامنے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مددگار مشکل کشا نہیں۔ اس عقیدے سے کچھ لوگوں نے اختلاف کیا اور انہوں نے کہا جی اللہ کے علاوہ بھی لوگ مدد کر سکتے ہیں اور ان سے مدد مانگنا جائز ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شرک کفر نہیں۔ اولیاء بھی مدد کر سکتے ہیں، صحابہ اکرام بھی مدد کر سکتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات مدد کر سکتی ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آ کے مدد کر سکتی ہے، اور اولیاء کے متعلق کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی آج بھی یہ نظریہ کہ وہ آج بھی مدد کے لیے آتے ہیں، تو اس پر وہ چند عقلی دلائل دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا ایک جو ہے اس کی ایک مثال آپ ملاحظہ کریں۔ اللہ کے سوا اگر کسی سے مدد مانگنی منع ہو جائے، آپ یہ بتائیے، یہ آپ نے کہیں آتے جاتے یہ بورڈ پڑے اپنے ملک میں، مددگار پولیس جی، ٹیلی فون نمبر 15 ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ لکھا ہوتا ہے، واٹ از دس؟ تو یہ تو سارے کے سارے، یہ مدد مانگنا اگر گناہ ہے، گناہ بھی نہیں بلکہ بعض اوقات شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو شرک ہے، کہ مدد مانگنا تو مدد کرنا تو اللہ ہی کی صفت ہے، اللہ ہی مدد پر قادر ہے اور کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح کی باتیں ہیں ہے نا، کرتا ہے نا، وسوسہ ڈالتا ہے شیطان۔ تو میرے بھولے بھالے مدنی بیٹے، آپ غور تو کیجئے کہ یہ مددگار پولیس، یہ دعویٰ کرنے والے تھانے والے سب مشرک ہو گئے، اسلام سے خارج ہو گئے، معاذ اللہ۔ دنیا میں یہ دستور ہے کہ حکیم مدد کرتا ہے، ظلم سے بچاتا ہے، حکیم دوا دیتا ہے، دوا دینا بھی تو مدد ہی ہے۔ یہ آپ نے کلپ سنا، اب آپ اس کلپ میں دیکھیں کہ ایک معروف شخصیت ہیں، یہ اگرچہ عالم نہیں ہیں لیکن معروف شخصیت ہیں مدنی چینل پہ، اور لاکھوں میں لوگ ان کو سنتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں مددگار پولیس مدد کر رہی ہے۔ اب یہ اس قسم کے دلائل دے کر یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اولیاء سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے۔ جب پولیس سے مدد مانگی جا سکتی ہے تو اولیاء سے مدد کیوں نہیں مانگی جا سکتی، یعنی غیر اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ تو بھائی دیکھیں، عقیدہ توحید جیسے اہم عقیدے پر کلہاڑے چلانے سے پہلے کم از کم کوئی مدد کی تعریف، ڈیفینیشن ہی دیکھ لیتے، کوئی مسئلے کو سمجھ لیتے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ما فوق الاسباب، اسباب سے بالا تر کسی بھی شے کی حاجت طلب کرنا یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے اسباب سے بالا تر کوئی چیز نہیں مانگی جا سکتی۔ اسباب سے بالا تر ذات جو مدد کرنے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے، یہ اللہ کا خاصہ ہے، اور انسان دوسرے انسان کی مدد کرتا ہے۔ مددگار پولیس مدد کر رہی ہے، اسباب کے درجے میں کر رہی ہے، تحت الاسباب، اسباب کے دائرے میں مدد کر رہی ہے۔ اس کے پاس حکومتی وسائل ہیں، ذرائع ہیں، فنڈ ہیں، معاملات ہیں، ایک نظم ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہو تو وہ مدد کہاں سے کرے گی؟ ایک حاکم مدد کر رہا ہے، اس کے پاس پوری حکومت ہے، اسباب موجود ہیں۔ ایک امیر آدمی غریب کی مدد کر رہا ہے، اس کے پاس مال کا سبب موجود ہے، سبب کے دائرے میں مدد کر رہا ہے۔ اگر مال نہ ہو تو مدد کیسے کرے گا؟ حکیم ڈاکٹر علاج کر رہا ہے، اس کے پاس طب کا علم ہے، اس لیے مدد کر رہا ہے۔ اگر اس کے پاس علم نہ ہو تو مدد کیسے کرتا؟ تو انسان کی ایک دوسرے سے جو مدد ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، تو یہ مدد ساری اسباب کے درجے میں ہے، اور اسباب کے درجے میں مدد مانگنا ایک دوسرے سے، بھائی آپ میری مدد کر دیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، بلکہ اس مدد کو نیکی کے کاموں میں مدد کرنے کا حکم بھی دیا گیا کہ بھئی نیکی کے کاموں میں تم ایک دوسرے کے تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، اس کا تو قرآن کریم میں حکم بھی دیا ہے۔ لیکن جو اسباب سے بالا تر چیزیں ہیں، آج حضرت علی کرم اللہ وجہ دنیا میں موجود نہیں ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، اب ان کے بارے میں نظریہ رکھنا کہ وہ یا علی مدد، یہ نعرہ لگانا، یہ عقیدہ بیان کرنا کہ وہ مدد کے لیے آئیں گے، تو یہ کھلا شرک ہے، سراطن میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ خالصتاً شرک ہے، خالصتاً شرک، بغیر ملاوٹ کے شرک۔
حضرت علی کرم اللہ وجہ دنیا میں موجود ہیں، اسباب کے درجے میں اگر کسی بھائی کی مدد کر دیتے ہیں، کسی صحابی کی مدد کرتے ہیں یا بعد میں کسی تابعی کی مدد کرتے ہیں، دنیا میں کر لیتے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، موجود تھے، سبب کے دائرے میں تھا، دنیا سے جا چکے، عالم برزخ میں، عالم دنیا میں اس وقت موجود نہیں۔ اب ان سے یہ امید رکھنا اور یہ نظریہ بیان کرنا کہ وہ مدد کے لیے آئیں گے، یہ خالصتاً شرک اور کفر ہے۔ ایسے نظریوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ خیر یہ تو عالم نہیں تھے، جیسا میں نے عرض کیا، انہوں نے خود اپنی ویڈیوز میں کہا، گلا ان سے جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، محقق کہتے ہیں۔ اب یہ آپ ایک دوسرا کلپ سنیں۔ زندہ تھے تب مدد کر لی، میں کہا زندیاں دی مدد تب من ہے، تینوں قبراں والی بھی منوا مانگا، زندہ دی تو مان لے، اگے پھر ٹور نہیں جی، جو مر جائے وہ تو فائدہ دیتا ہی نہیں۔ میں نے کہا کمال ہے، فائدہ بھی نہیں دیتا، نہلاتے بھی ہو، کفن بھی جناب 5000 کا پہناتے ہو، خوشبو بھی لگاتے ہو، پھول بھی ڈالتے ہو، موڑیاں تے بھی چیندے ہو، خیر تے ہے ہی بھائی، فائدہ ہی نہیں دیتا تو آگ لگا۔ لیکن میں یہاں ایک حدیث سنا دیتا ہوں نا، پتہ چلے فائدہ ہے کہ نہیں ہے۔ فرمایا جو بندہ کسی بندہ مومن کا جنازہ پڑھے، اللہ 1 قرات ثواب دیتا ہے، اور جو اسے دفن کر کے پھر واپس جائے 2 قرات کا ثواب۔ فرمایا قرات کیا ہے؟ فرمایا احد پہاڑ کے برابر۔ اب بندہ فوت ہو گیا، ہم نے صرف جنازہ پڑھا یا دفن کیا، اتنا ثواب مل گیا۔ اگر مردہ فائدہ دیتا ہی نہیں تو پھر جنازہ پڑھنے پر ثواب کیوں؟ جو عقلی بات انہوں نے کی ہے، جو دلیل دینے کی کوشش کی ہے، یہ ذرا سی عقل، ذرا سی سینس اور سمجھ ہو تو بندہ سمجھتا ہے کہ مردہ زندے کا محتاج ہوتا ہے یا زندہ مردوں کا۔ اب دیکھیں، ایک آدمی مردہ ہے، نہلانے میں زندوں کا محتاج، کفنانے میں محتاج، اسی طریقے سے بلکہ کفن لانے میں محتاج، نہلانے میں محتاج، قبر میں اتارنے میں محتاج، قبر تک لے کے جانے میں محتاج۔ تو مردہ محتاج ہے کہ زندہ محتاج ہے؟ بھئی مردہ زندے کا محتاج ہوتا ہے، زندہ مردے کا کیسے محتاج ہو سکتا ہے؟ اب جو یہ زندہ عمل کر رہا ہے، اس عمل پر اللہ نے جو اجر رکھا ہے، جو اللہ نے زندے کے لیے اجر رکھا ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو دفناتا ہے، کفناتا ہے، اس کی نیکیاں لکھی، اب آپ اس کو مدد سے تعبیر کر رہے ہیں، تو یہ اللہ معاف فرمائے ہو کیا گیا ہے؟ دیکھیں، آپ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، مسلمان ہیں آپ، پھر ایسے نظریے رکھنا جو خالصتاً شرک والے ہیں، اور پھر اس پر دلائل دینا۔ دیکھو، ایک مسلمان کو چاہیے تھا، ایک راسخ العقیدہ سنی عالم کو چاہیے تھا، جو اپنے آپ کو محقق اہل سنت سمجھتا ہو، مفتی اہل سنت سمجھتا ہو، اس کو چاہیے تھا کہ وہ عقیدہ توحید پر دلائل دیتا۔ وہ دلائل اس چیز کے دیتا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہ مانگو۔ وہ دلائل اس چیز پر دے رہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر مردوں سے مدد مانگنا شروع کر دو، یعنی ایک مردے سے مدد مانگنے پر دلائل دیے جا رہے ہیں، اور رب العالمین سے مدد مانگنے کا انکار کیا جا رہا ہے۔ کیا ہو گیا عقل کو؟ خدا را اس عوام پر رحم کریں، یہ ان پڑھ عوام ہیں، ان کا قصور یہ ہے کہ یہ ان پڑھ ہیں، ان پر رحم کریں، اور اپنے اوپر بھی رحم کریں کہ اللہ کو جواب دہ ہیں، لاکھوں لوگ آپ کو سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ کہا سنا، جو درد دل رکھا، اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے، ہم سب کو عقیدہ توحید اور جتنے عقائد ہیں ان تمام عقائد کو خالص رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔